بندے نے عرض کیا باری تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہمیں آپ پڑھتے ہیں؟ بولیے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آج آپ کو مشائخ اعظام کی موجودگی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں صراط المستقیم ہے کیا۔ یہ سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے کیا گیا۔ امام جلیل طبری روایت کرتے ہیں، امام حاکم مستدرک روایت کرتے ہیں، امام سیوطی نے تخریج کی۔ پوچھا حضرت کہ صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب دو تابعین نے روایت کیا، ایک امام حسن بصری نے، دوسرا ابو العالیہ نے، دونوں جلیل و قدر تابعین، امام حسن بصری ابو العالیہ، اور تفسیر کی عبداللہ ابن عباس۔ پوچھا حضرت کہ صراط المستقیم کیا ہے؟ فرمایا لوگوں تم کس بھول میں پڑے ہو، پوچھتے ہو صراط المستقیم کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم صراط المستقیم محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور کے وجود کا نام صراط المستقیم ہے، مصطفیٰ کی ذات کا نام صراط المستقیم ہے، جس کو تم سیدھی راہ کہتے ہو اور اس کی تلاش کرتے پھرتے ہو۔ ارے راہوں میں خود کو گم نہ کرو، اور بہت ساری راہوں کی تلاش میں خود کو گم نہ کرو۔ صراط المستقیم نام ہے فقط محمد مصطفیٰ، صراط المستقیم لقب ہے محمد مصطفیٰ کا۔ اس لیے جب آپ سورہ فاتحہ میں داخل ہوئے تو پہلی دعا اللہ نے سکھائی، جب پہلی دعا میں مانگو تو مانگو اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ مجھے اپنا مصطفیٰ دکھا۔ یہ ترجمہ ہے، اور شاید آپ نے زندگی میں پہلی بار نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا، اس لیے میں نے ساری سندیں دے دی کہ یہ حضور کے صحابی عبداللہ ابن عباس کا ترجمہ، امام حسن بصری کا ترجمہ، ابو العالیہ کا ترجمہ۔ پوچھا دعا مانگو، پتہ چلے کہ سب سے بڑی دولت خدا کی بارگاہ میں کیا ہے، ارے سب سے بڑی نعمت خدا کی بارگاہ میں کیا ہے، حقیقی ہدایت خدا کی بارگاہ میں کیا ہے۔ ارے مانگنے والوں خدا بتانا چاہتا ہے کہ کیا مانگتے پھرتے ہو، آؤ تمہیں بتاؤں کہ مانگنے کی چیز کیا ہے۔ جب میری بارگاہ میں مانگنے آؤ تو مانگو اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ مجھے اپنا مصطفیٰ تو دکھا دے، ہائے ہائے اپنا یار تو دکھا دے۔ اتنی لجاجت، اتنی منت سماجت کیوں مانگا جا رہا ہے کہ محبوب دکھا دیں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے یار کی اصل حقیقت کو اپنے پردوں میں چھپا رکھا۔ لوگ اس لیے لڑتے پھرتے ہیں، اور حقیقت کو کھول دیا ہوتا، حقیقت کو کھول دیا ہوتا تو خدا کی قسم کبھی جھگڑا نہ ہوتا، کبھی جھگڑا نہ ہوتا۔ یوسف کے حسن کی حقیقت نہیں دیکھی تھی تو مصر کی ساری بیویاں آپس میں جھگڑا کرتی، فتوے لگاتی۔ جس دن ایک دن اٹھ گیا اور پردہ اٹھ گیا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، خون بہ گئے، پھل گر گئے، نالے نکل گئے۔ اکبر نہ فقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم ہم تو کہیں بھول میں تھے، یہ تو انسان ہی نہیں۔ ارے جب تک دیکھا نہیں کب تک یہ جھگڑے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ یہ معرفت کی باتیں ہمیشہ مولوی لڑتے ہیں، فقیر کبھی نہیں۔ مولوی مناظرے کرتے ہیں، مولوی مناظرے کرتے ہیں۔ کبھی تاریخ میں ولیوں کے بھی 1400 سال کی تاریخ میں ولیوں کے مناظرے کبھی نہیں۔ ارے فقیروں کے جھگڑے نہیں ہوتے، کیوں؟
کسی نے کم کسی نے زیادہ کر دیا، مگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ دیکھ کر بیٹھا، ہر کوئی کچھ نہ کچھ، او ہر کوئی رجیا پیا ہوندا ہے، ہر ایک دے بانڈے چ کچھ نہ کچھ ہوندا ہے، ہر کوئی پیالہ پیتے بیٹھا ہے، باویں کوئی ایک پیالہ پیوے تے باویں لکھ پیالہ پیوے، او جڑا رج جاوے او جھگڑا دے بھوکے جھگڑا کرتے بس تواڈے گھر جڑا تک بھوک ہوئے تے مرد تے بیوی دے جھگڑے ہی بہت گارج کھامن نہ ملے، مرد تے بیوی دے جھگڑے بہت اسے کھر کھامن دا ول مل جاوے تے میاں بیوی دے جھگڑے ہی نہیں ہوتے۔ انہیں طرح نہ دیکھیے تے سارے مولوی لڑ دیں، اگر کوئی دیکھ لبے پردہ یار اٹھ جاوے، ہر کوئی یاد آئی کوئی مثل نہیں بھولن دی، مثل نہیں بھولن دی، چپ کر میرے علی اتنا جا نہیں بولا۔ پھر دیکھ لبے نا تو وہ خود کہتے ہیں اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محبوب۔ فرمایا صراط المستقیم محمد ہے، کیوں؟ اس نے چھپایا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے اپنے پردوں میں۔ اب پردے کیسے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اس نے چھپایا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اس کا عام ترجمہ ہے وہ یہ کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، یعنی پایا، بس آپ کی سرپرستی کی، آپ کی کفالت کی۔ یہ ترجمہ علم ہے۔ آؤ ذرا ترجمہ عشق میں چلیں، یہ ترجمہ علم ہے۔ اب ذرا ترجمہ عشق کو، یہ نیا ترجمہ حضور شیخ الاسلام کا دے کے جا رہا ہے۔ عشق و معرفت میں چلیں، یاد رکھ لیں نہ یتیم سے مراد یتیم ہے، نہ آوا سے مراد کفالت ہے۔ امام آئینہ لغت سے پوچھئے کہ یتیم یتم میں سے ہے، یتیم کس میں سے ہے؟ بولیے یتم میں سے، اور یتم یکتا ہونے کو کہتے ہیں، بھئی بے مثال ہونے کو کہتے ہیں، لاجواب ہونے کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یتم، اس کو کہتے ہیں یتم۔ اور یتیم کہتے ہیں ایسا یکتا اور ایسا بے مثال جس جیسا کائنات میں کوئی اور نہ ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جس جیسا کائنات میں کوئی اور نہ ہو اس کو آپ کہتے ہیں در یتیم، انوکھا و یکتا موتی، بے مثال موتی، لاجواب موتی۔ تو خدا نے کہا بنایا تو میں نے ہی تھا، بنایا تو میں نے ہی تھا، پر بنایا ایسا کہ تجھے یکتا پایا، بے مثال پایا۔ حبیب بہت سارے بنائے تھے، آدم بھی بنایا تھا، ابراہیم بھی بنایا تھا، اسماعیل بھی بنایا تھا، اسحاق و یوسف بھی بنائے تھے، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ بھی بنائے تھے، مگر کئی رسولوں میں رسولوں جیسے تھے، نبیوں میں نبیوں جیسے تھے، پر حبیب جب تمہیں بنایا تو تجھے انوکھا بنایا، یکتا بنایا، بے مثال بنایا، لاجواب بنایا، با کمال بنایا۔ محبوب جو کچھ تمہیں دینا تھا، جیسا تمہیں بنانا تھا، اور جب بنا چکا اور بنا کر جب میں نے اپنے سامنے رکھا تو مجھے میری قسم تجھ جیسا تجھ جیسا نہ تھا، انوکھا تھا، انوکھا۔ فآوا، فآوا کا معنی ہے چن لینا۔ کیا معنی ہے؟ چن لینا۔ جب اسے اتنا حسین، جمیل، اتنا خوبصورت، انوکھا، یکتا، بے مثال، باکمال، لاجواب بنا دیا تو فآوا، پھر حبیب میں نے تو تمہیں اپنے واسطے ہی چن کے رکھ دیا۔ یہ ترجمہ سنا ہے آپ نے؟ میں نے اپنے واسطے اپنے لیے ہی چن کے رکھ لیا۔ میں نے کہا یہ تو میرا ہی، یہ تو میرا ہی حبیب ہے، میرا ہی حبیب ہے، کیونکہ اس نے اپنے لیے چن لیا تھا۔
اپنی قدرت کے پردوں میں چھپا لیا تھا، اپنی رحمت کے پردوں میں چھپا لیا تھا محمد پر چھپا تھا محمود کے پردوں میں، چھپا تھا محمود کے پردوں میں، تو محمود کے پردوں میں چھپا اور چھپ کر وہی حامد ہوا، وہی احمد ہوا، وہی محمد ٹھہرا، اور قیامت کے دن وہ پھر محمود ٹھہرا، اس کے حسن کے پردوں میں چھپا تھا۔ اس لیے خدا نے کہا اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مجھ سے درخواست کرو، اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ مجھے اپنا محمد دکھا دے۔ کچھ دیکھنا ہے تو میرا یار، اور آخری دلیل میرا یار دیکھ۔ پھر فرمایا اسی آیت کی تفسیر، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، اگر تم دلوں کا چین چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو، دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، تو دلوں کا چین، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے، بولی آپ کا رسپانس چاہتا ہوں، ذکر میں ہے۔ اس کی تفسیر پھر پوچھی عبداللہ ابن عباس، حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ نے پوچھا حضرت اللہ کا ذکر کیا ہے، اس سے دل اطمینان پاتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا اللہ کا ذکر محمد مصطفیٰ کا وجود ہے، ذکر اللہ محمد مصطفیٰ۔ جب یہ آیت کریمہ اتری وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اجازت ہو تو بتا دوں کہ اللہ نے اس آیت کا معنی کیا بیان فرمایا؟ عرض کیا بتا دو۔ فرمایا اللہ نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ پہلے درجے میں تو ذکر جدا جدا تھے، یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، یہ خدا کا ذکر ہے، مگر آپ کے ذکر کو خدا نے اپنے ساتھ متصل کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے، مقرون کر دیا ہے۔ جہاں میرا ذکر ہوگا میں اس وقت تک قبول نہیں کرتا کہ میرے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر میرے ذکر لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، میرے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر نہیں۔ پھر فرمایا اے حبیب اگر فرش پر میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا تو میں وہاں ہوں تو تم بھی وہاں ہے، عرش پر میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ہوگا تو میں وہاں ہوں تو تم بھی وہاں ہے۔ پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب پہلے تو ذکر جدا جدا تھے، یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، یہ خدا کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي، اے حبیب پہلے تو الگ الگ بیان کیا، اب یہ بیان کرتا ہوں کہ جس نے تیرا ذکر کر دیا، اللہ اللہ کا مصطفیٰ مصطفیٰ کہا، اس نے میرا ذکر کر دیا، تو حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اب ایک نکتہ ہے آپ کو دیے جا رہا ہوں کہ حضور مخلوق ہیں، حضور مخلوق ہیں، خدا خالق ہے۔ مصطفیٰ کو خدا کے برابر بھی کہیں تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا۔ حضور مخلوق ہیں، وہ خالق ہیں، حضور خدا نہیں بن سکتے، حضور خدا نہیں بن سکتے، شرک ہو جائے گا۔ ارے حضور خدا نہیں بن سکتے، لیکن خدا کہتا ہے جس نے مصطفیٰ تیرا ذکر کر دیا اس نے میرا ذکر کر دیا، تو خدا نہیں پر ذکر خدا ہو گئے، خدا نہ ہوئے ذکر خدا ہو گئے، ذکر خدا ہو گئے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر بنا دیا، فمن ذکرک ذکرن، مصطفیٰ کے ذکر کو خدا نے اپنا ذکر بنا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ساری رات
محمد محمد کرتا رہے. قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا اس میں یہ لکھا ہوگا جیسے اللہ اللہ کا ذکر کرتا، نعت مصطفیٰ کی پڑھتا رہے، اجر عبادت خدا کا پاتا رہے، نعتیں میرے مصطفیٰ کی نالین کی پڑھتا رہے، اجر عبادت خدا کا پاتا رہے. تو حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہو گیا. اب آخری دلیل، اب رات کھلا. کیا بات ہے. جب ذات مصطفیٰ از خود ذکر خدا ہو گئی تو اب رات سمجھ میں آیا کہ مولا علی نے نماز عصر قضا کیوں کر دی تھی. اب سمجھ آئی. اور قضا نماز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کہا تھا باری تعالیٰ تیری اطاعت میں مصروف، چونکہ حضور کا مکھڑا بھی ذکر خدا تھا. اقم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو. نماز، ارے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تاکہ خدا کا ذکر نصیب ہو. اور علی شیر خدا ان کی حالت یہ تھی وہ اپنی نماز قضا کیوں نہ کرتے کہ خدا کا ذکر خود ان کی گود میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ لی تھی، مولا علی نے نہیں پڑھی. غزوہ خیبر سے آ رہے تھے، فرمایا علی بیٹھ جا، تھکا ہوا ہوں، تمہاری گود میں سر رکھ کے لیٹ جا. اور یہ نہیں پوچھا علی عصر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، لیٹ گئے. ادھر سورج ڈوبنے کو آ گیا. علی شیر خدا ایک نگاہ سورج پہ ڈالتے ہیں، ایک نگاہ رخ مصطفیٰ پہ ڈالتے ہیں. ارے نماز وہ بھی ذکر خدا، مکھڑا مصطفیٰ کا بھی ذکر خدا، مگر نماز خدا کا ذکر ادنا درجے میں، مکھڑا مصطفیٰ خدا کا ذکر اعلیٰ تھا. سورج غروب ہو گیا، آقا بیدار ہوئے، فرمایا علی نماز پڑھ لی تھی؟ جب پڑھنے کا وقت تھا اس وقت نہیں پوچھا، جب قضا ہو گئی اب پوچھا پڑھ لی تھی؟ اب کہ یا رسول اللہ نہیں پڑھی. فرمایا اٹھو علی پڑھ لو. چہرے اقدس کی طرف دیکھا اور عرض کیا آقا قربان آپ کی نیند پر کی ہو اور قضا پڑھو. قربان آپ کی نیند پر کی ہو. آقا سمجھ گئے منشا علی کو، ہاتھ کھڑے کر دیا، عرض کیا اللہم ان علیشن کان فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ بے شک علی تیری بندگی میں مصروف تھا. بھئی رسول کی اطاعت میں تو تھے مگر اللہ کی اطاعت کیا تھی؟ نماز تو قضا ہی پڑی. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی استاد ورگی ہے. بتانا یہ چاہتے تھے کہ میری نیند پر علی نے نماز قربان کی ہے، اور میری نیند کروانا اور نماز چھوڑ دینا تیری اطاعت نہیں تو کس کی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب ہاتھ اٹھے ہم نے سورج کو اس طرح واپس پلٹتے ہوئے دیکھا جیسے ڈوریوں سے کھینچ کر کوئی پیچھے لا رہا ہے. اور جن ٹیلوں پر سایہ آ گیا تھا، اندھیرا آ رہا تھا، ان ٹیلوں پر دوبارہ دھوپ آ گئی اور علی شیر خدا نے نماز ادا. حدیث کا بیان ختم ہو گیا مگر آخری بات میری سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب ہو جانے کے بعد نقطہ بہت لطیف ہے، ہر روز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. سورج اللہ کی بارگاہ میں غروب ہو جانے کے بعد سجدہ کرتا ہے. اب بتائیں جب سورج غروب ہو گیا تھا تو کہاں تھا؟ بھائی بولیے کہاں تھا؟ اللہ کے حضور سجدے میں ہے، وہ سجدے میں ہے. آقا کے ہاتھ اٹھے، کھینچا. جب ہاتھ اٹھے تو سورج نے اپنی زبان حال سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ اب بتا کیا کروں. ادھر تیرا سجدہ ہے، ادھر تیرے یار نے آواز دی ہے، بلایا ہے، کیا کروں؟ رب نے جواب دیا ہوگا. وہ سورج علی کو نہیں دیکھا؟ بھائی سجدے ہوتے رہیں گے، سجدہ چھوڑ، آج مصطفیٰ نے بلایا ہے، دوڑ کر مصطفیٰ کی بات. سورج پلٹ آیا. یہ جو ہم مسلمان بنے بیٹھے ہیں یہ خیرات ہے مصطفیٰ کے قدموں کی، میسج ہے. یہ جو کعبہ بنا بیٹھا ہے یہ خیرات ہے مصطفیٰ کے چہرے. ارے خدا کی قسم بنایا ہوا گھر ابراہیم کا تھا مگر 18 مہینے تک یہ کعبہ نہ رہا. 18 مہینے 1.5 سال تک یہ کعبہ اللہ نہ رہا.
ارے سنیے، نام ہے کعبۃ اللہ اور وجہ ہے محمد. 18 مہینے رخ مصطفیٰ پھر گیا، کعبہ کعبۃ اللہ، کعبہ کعبہ. پھر فرمایا کعبہ کب بنا؟ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اس کعبے کو 18 مہینے کے بعد مصطفیٰ کا مکھڑا ملا. ارے یہی گھر کعبہ کعبہ اللہ بن گیا. ارے جس مصطفیٰ کے بغیر کعبہ کعبہ اللہ نہیں رہتا تو پھر بقایا بچتا کیا؟ حضور کے عاشق بن جاؤ، دیوانے بن جاؤ. وما علینا